بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پختونخوا کے اپنے عوام اور تمام دوستوں سے اہم ایشو کے معاملے پر مخاطب ہوں۔ میں ایک بات آپ کو واضح دلانا چاہتا ہوں کہ جو بھی جماعت ہو اور اقتدار میں آنا چاہتی ہو، جب ان کو اقتدار ملے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوام کی بنیادی ایشوز جیسے کہ تعلیم، صحت، روزگار اور امن کے حوالے سے ایسے اقدامات اٹھائے کہ عوام کو اس میں سہولت ہو اور عوام کو اس میں خوشی محسوس ہو۔ تو جو بھی جماعت جہاں سے بھی جس بھی صوبے سے ایک مینڈیٹ لے کر آتی ہے تو وہ تلوسہ یہی کوشش کرتی ہے کہ اپنے عوام کو تعلیم، صحت، روزگار اور امن دے دے۔ 2 دن پہلے ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ بندہ انسان جو بھی یہاں پر رہنے والے عوام ہیں وہ پھر حیران بھی رہ جاتے ہیں اور انتہائی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر 2008 سے 13 تک پختونخوا پر پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی ایک کولیشن گورنمنٹ تھی۔ اس دوران اس 5 سال کے دوران پیپلز پارٹی کی قیادت صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے ایک انتہائی تاریخی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو صوبوں کے جو فنڈز تھے، صوبوں کی جو وسائل تھے اور تمام چھوٹے چھوٹے اکائیوں کے جو ان کے مطالبات تھے ان کو پورے کرنے کے لیے اپنے صدارتی جو ان کا عہدہ تھا اس کو پارلیمنٹ کو یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو وزیر اعظم تھے اس وقت، اس کے زیر قیادت اس وقت کی جو پارلیمنٹ تھی، تو انہوں نے تمام صوبوں کو جس میں پختونخوا بھی شامل ہے اپنے وسائل بھی دیے، اپنے فنڈز بھی دیے، 18ویں ترمیم پاس کر کے صوبائی خود مختاری بھی دی۔ صوبائی خود مختاری میں جو NFC ایوارڈ ہے اس پر پہلی مرتبہ اور شاید آخری مرتبہ بھی، کیونکہ اس کے بعد NFC ایوارڈ پاس ہی نہیں ہو سکا، اس میں جتنے بھی اربوں روپے، سینکڑوں اربوں روپے جو اس صوبے کا حق تھا وہ اس کو ملا۔ اور یہاں پر ANP کی جو قیادت تھی ان کو بھی ہم سلوٹ پیش کریں گے کہ انہوں نے اس فنڈ کو یوٹیلائز کیا صحت کے میدان میں اور تعلیم کے میدان میں بھی۔ تو مردان میں جو تقریباً 3-4 یونیورسٹیز بنی تھی، جس میں ایگریکلچر یونیورسٹی اور انجینئرنگ یونیورسٹی، عبدالولی خان یونیورسٹی اور میڈیکل یونیورسٹی، یہ سب کچھ بننا تھے، جس میں 2-3 بن چکے تھے، باقی بن رہے تھے۔ اس کے لیے تقریباً 5000 کنال کی زمین اس وقت کی صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کی کنٹریبیوشن کے تحت اس کو ایکوائر کیا۔ آج ہمارا صوبہ اس حد تک پہنچ گیا ہے، اس لیول پر گیا ہوا ہے کہ صوبائی حکومت نے اپنے وزراء، مینا خیل ایک منسٹر کا نام ہے اور ایک ہے ظاہر شاہ تورو جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا حصہ تھے اور پھر اس نے اپنی پارٹی بدل کر PTI کا حصہ بن گئے اور آج ان کا وزیر ہے۔ تو اور مردان سے خصوصاً اس کا تعلق ہے، تو ایسے لوگوں کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور ان کے زیر نگرانی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مردان کے تمام یونیورسٹیز کے لیے جتنی زمینیں تقریباً 5000 کنال زمین خریدی گئی تھی اس میں سے 500 کنال زمین کو مالکان کو واپس کر دیا جائے موجودہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، یا اگر وہ نہیں خرید سکتے تو پھر اس کو آکشن پر لگایا جائے اور اس کو بیچ دیا جائے، اور اگر اس کو بیچ دیا جائے تو وہ صوبائی فنڈ میں چلا جائے گا۔ ایک مخصوص ایجنڈے کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اس صوبے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کبھی امن و امان کے حوالے سے، کبھی تعلیم کے حوالے سے، کبھی صحت کے حوالے سے۔ تو مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر موجودہ جو PTI کی صوبائی حکومت ہے ان کو واقعی عوامی مینڈیٹ حاصل ہوتا تو یہ حکومت ایسے اقدامات کبھی نہ اٹھاتے جو عوام خوش ہوتے ہیں، مزدور خوش ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں تمام صوبائی جماعتوں کی دوسری جو یہاں پر اپوزیشن میں ہے ان کی اور پختونخوا کے عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھانے والی اس حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اپنی آواز اٹھائے، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کے صحت، اپنے بچوں کے لیے امن و امان، اپنے بچوں کے روزگار کے لیے اور اس صوبے کی ترقی کے لیے ایک اتحاد کا مظاہرہ کرے اور اس صوبے کو اور اس صوبائی حکومت کو ایک پیغام دے کہ ہم آپ کے ایسے ظالمانہ اقدامات کو جس سے ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک ہو، جس سے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو، ہم ایسے اقدامات کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے اور آپ کے ایسے تمام ظالمانہ اقدامات کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ اور وہ دن دور نہیں جب یہاں کے عوام کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ ایک مخصوص
ایجنڈے پر بیرونی قوتوں کی جانب سے ایک مسلط کردہ ایک گروہ کے ذریعے ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جس طرح سے بچیوں کی تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، وہاں پر یونیورسٹیاں بند کی جا رہی ہے، بالکل بے عینی ہی یہ وہی اقدامات ہیں جو آج اس صوبے میں اٹھائے جا رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیاں ختم کی جا رہی ہے۔ یہ پیغام میں نے اسی سلسلے میں دیا ہے کہ یونیورسٹیز کو بند کرنے کا جو فیصلہ ہے صوبائی گورنمنٹ کا، اور جو یونیورسٹیز کی جو ایکوائر شدہ جتنی بھی زمینیں ہیں ان کو بیچنے کے ایسے اقدامات اور ایسے فیصلوں کے ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ایسے فیصلوں کو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے، اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو جہاں تک بھی ممکن ہو سکے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بڑی مہربانی جی، السلام۔